بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے کر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نام ابراہیم رکھا اور کھجور سے اس کی تحنیک کی۔ کھجور چبا کر تالو میں لگانے کو تحنیک کہتے ہیں۔ اس کے حق میں برکت کی دعا کی، پھر مجھے دے دیا، اور وہ لڑکا ابو موسیٰ کا سب سے بڑا لڑکا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک بچہ لایا گیا تاکہ آپ اس کی تحنیک کر دیں۔ بچے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں پیشاب کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر پانی بہا دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں عبداللہ بن زبیر سے مکہ ہی میں حاملہ ہو گئی تھی۔ حمل کے دن پورے ہونے کو تھے کہ مدینہ کے لیے روانہ ہوئی۔ میں قباء میں اتری، وہیں میرا بچہ پیدا ہوا۔ پھر میں اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئی اور میں نے اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور منگوائی، اس کو چبایا، پھر اس کے منہ میں ڈال دیا۔ چنانچہ سب سے پہلے اس کے پیٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن داخل ہوا، پھر اس کے تالو میں کھجور لگا دی اور اس کے حق میں دعا کی اور اس پر مبارکباد دی۔ یہ سب سے پہلا لڑکا تھا جو اسلام میں پیدا ہوا۔ لوگ بہت خوش ہوئے، اس لیے کہ مسلمانوں کے متعلق کہا جاتا تھا کہ ان پر یہود نے جادو کر دیا ہے، اس لیے ان کے ہاں اولاد نہیں ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابو طلحہ کا ایک بچہ بیمار تھا۔ ابو طلحہ باہر گئے تو بچے کا انتقال ہو گیا۔ جب ابو طلحہ واپس آئے تو پوچھا کہ میرے بچے کا کیا حال ہے؟ سلیم نے کہا کہ وہ پہلے سے زیادہ پرسکون حالت میں ہے، اور رات کا کھانا پیش کیا، انہوں نے کھا لیا۔ پھر اپنے بیوی سے ہم بستری کی۔ جب فارغ ہوئے تو بیوی نے کہا کہ اس بچے کو دفن کراؤ۔ جب صبح ہوئی تو ابو طلحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ماجرا بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے رات اپنی بیوی سے ہم بستری کی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ ان دونوں میں برکت عطا فرما۔ سلیم کا بیان ہے کہ میں نے بچہ جنا تو مجھ سے ابو طلحہ نے کہا کہ اس کی حفاظت کرنا، کہ ہم اس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے چلیں۔ چنانچہ وہ اس بچے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے کر گئے۔ سلیم نے ان کے ساتھ چند کھجوریں بھی بھیجیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کو لے لیا اور پوچھا کہ اس کے ساتھ اور بھی کوئی چیز ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں، چند کھجوریں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کھجوروں کو لے لیا، پھر اس کو چبا کر اپنے منہ سے نکال کر اس بچے کے منہ میں ڈال دیں اور اس کے ساتھ اس کی تحنیک کی اور اس کا نام عبداللہ رکھا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلیمان بن عامر کہتے ہیں کہ لڑکے کا عقیقہ کرنا چاہیے، اور حجاج نے بواسطہ حماد بیان کیا ہے کہ ہم سے ایوب نے قتادہ و ہاشم اور حبیب اور ابن سیرین سے، انہوں نے سلیمان سے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا، اور متعدد لوگوں نے بواسطہ عاصم و ہاشم، حفصہ بنت سیرین، رباب، سلیمان بن عامر زبی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے، اور اس کو یزید بن ابراہیم نے ابن سیرین سے، انہوں نے سلیمان کا قول نقل کیا ہے، اور اسبغا نے بواسطہ ابن وہب، جریر بن حازم، ایوب سختیانی، محمد بن سیرین، سلیمان بن عامر زبی سے روایت کیا ہے، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ لڑکے کا عقیقہ کرنا ضروری ہے، اس کی طرف سے خون بہاؤ اور اس سے تکلیف دور کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حبیب بن شہید کہتے ہیں کہ مجھے ابن سیرین نے حکم دیا کہ حسن بصری سے دریافت کروں کہ عقیقہ کی حدیث انہوں نے کس سے سنی ہے۔ چنانچہ میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہ تو فرع اور نہ ہی عتیرہ کوئی چیز ہے، اور فرع اونٹ کے سب سے پہلے بچے کو کہتے ہیں جو مشرکین اپنے بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے، اور عتیرہ اس قربانی کو کہتے ہیں جو رجب میں کی جائے۔